آج سارے عالم کے اندر دعوت اور تبلیغ کے نام سے جو عمل ہو رہا ہے، جو کام ہو رہا ہے، اور جس کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ امت کو اس کی عظیم ذمہ داری کو سمجھانا ہے، جو ذمہ داری اللہ نے اللہ کے نبی نے سے دی ہے، اس سے شعور پیدا کرنا ہے۔ 4 مہینے چلے صرف مقصد نہیں ہے کہ تو اس پہ آنے کے لیے 4 مہینے چلہ سال ہے، یہ پوری زندگی اس کے لیے کم ہے۔ اس کام پہ آنے کے شعور ہمارے اندر پیدا ہو جائے، پھر مال لگانا بھی آسان، جان لگانا بھی آسان، وقت لگانا بھی آسان، تکلیفیں برداشت کرنا بھی آسان، سب چیز آسان ہو جائے گا۔ اللہ نے اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو پہلی امت جو صحابہ تھے اپنے منصب سے واقف تھے، اپنی ذمہ داری سے پوری واقف تھے، وہ 100% اپنے کام کو جانتے تھے۔ وہ کہتے تھے میرا مرنا جینا اسی کے لیے ہے، حیات و ممات، مرنا جینا اسی کے لیے ہے، ہم آئے اسی کے لیے، ہم بھیجے گئے اسی کے لیے، یہی ہمارا کام ہے۔ ہذہ سبیلی، تجارت بھی ایک کام ہے، زراعت بھی ایک کام ہے، ڈاکٹر بھی ایک کام ہے، انجینئر بھی کام ہے، وزارت بھی ایک کام ہے، بادشاہ بھی ایک کام ہے، یہ اصل کام نہیں ہے، اصل یہی کام ہے، دعوت ہی اصل کام ہے۔ اس کے ساتھ سارے کاموں کو جوڑنا ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اصل یہی کام ہے۔ تو صحابہ 100% اپنے منصب سے واقف تھے، 100% اپنے مقام سے واقف تھے، 100%، اور ہم اس کو بھول گئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں۔ وہ تو فخر سے اپنی ذمہ داری کا اعلان کرتے تھے، اور ہم تو اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اب وہ تو اپنی ذمہ داری کو سمجھتے نہیں ہے کہ ذمہ داری کیا ہے، اور جو ذمہ داری کو سمجھتے ہیں وہ بھی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ نے نظام بتایا ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتایا ہے اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اکثر لوگ سمجھدار قسم کے لوگ اس کام سے محروم ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں دنیا بہت سی دینی تحریکی ہے، اسے یہ بھی ایک مولانا دینی تحریکی غلط ہے۔ مولانا فرماتے ہیں ہماری یہ کوئی دینی تحریک نہیں ہے، اگر اس کا ہم نام رکھتے تو تحریک ایمان نام رکھتے ہیں۔ ہم تو تمہارے منصب کی یاد دہانی کرا رہے ہیں، تمہارے مقام کی یاد دہانی کرا رہے ہیں، تمہاری ذمہ داری کی یاد دہانی کرا رہے ہیں، تاکہ اپنے منصب کو، اپنے مقام کو اور اپنی ذمہ داری کو سمجھو اور اسے پورا کرو، تاکہ تم ادھر ادھر کے ماحول سے متاثر ہو کر اور اپنے عقل اور سمجھ اور بوجھ سے اس کام کو نہ کرو، بلکہ اوپر نظر کرو، اللہ کو دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ یہ مولانا اعجاز ثابت اللہ کا کام نہیں ہے، یہ تو سارے انبیاء السلام کا کام ہے، اور سارے انبیاء السلام سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ یہ ایک ایک امتی کے کام ہے، ایک ایک امتی کام ہے۔ المسئول سیسأل یوم القیامہ، ذمہ دار سے ذمہ داری کے بارے میں پوچھ ہوگی، یہ کہ کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کر لیا کوئی بات نہیں پوچھ ہوگی۔ سب سے بڑے داعی کون؟ اللہ، یدعو الی دار السلام، اللہ لوگوں کو جنت سے بلا رہے ہیں۔ اللہ نے نبیوں کو دعوت سکھائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت سکھائی ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کا نگراں بنایا، اور اس امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے نگراں بنایا۔ اتنا بڑا کام ہے، اس لیے صحابہ کیا کہتے تھے؟ اپنے کام سے 100% واقف تھے۔ وہ کہتے ہم آئے نہیں، ہم بھیجے ہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کو پڑھتے تھے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم خیر امت ہو، اور خیر امت میں اپنے آپ کو شریک کرنا چاہتے ہو، وہ تاجروں، وہ وزیروں، وہ بادشاہوں، وہ سارے دنیا کے مسائل اپنے آپ کو اگر خیر امت میں شریک کرنا چاہتے ہو یا اس کے صف میں کھڑے ہونا چاہتے ہو، اللہ کی دی ہوئی شرط کو پورا کرو۔ وہ کیا ہے کہ پوری انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے پیغام کو پورے عالم کے پورے انسان کو پہنچانا، یہ تمہارا کام ہے، یہ اصل تمہارا کام ہے۔ اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں او امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اعجاز ہے، تمہیں امتیاز ہے
کہ اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے چنا ہے جس کام کے اللہ پاک نے انبیاء السلام جو آدم سے بھی زیادہ قیمتی تھے اللہ نے انہیں چنا تھا. کس سے کام کے لیے؟ پیغام رسائی کے لیے سمجھو. اور اس انبیاء السلام کے پیغام رسائی کی وجہ سے اللہ نے پوری انسانیت کو فوقیت دی. اور ہم سے بھی یہی کہا تمہیں بھی ہم نے اس کام کے لیے چنا ختم نبوت کے بعد. تم بھی چنے گئے ہو جیسے انبیاء صاحب چنے گئے, تم بھی چنے گئے ہو. اگر تم اس کام کو کرو گے, پیغام رسائی کے کام کو کرو گے, لوگ اللہ کی طرف بلاؤ گے, پوری انسان کو اللہ کی طرف بلاؤ گے, پوری انسان تعلق اللہ سے پیدا کرو گے, تمہیں بھی ایسی فوقیت دی. یہ وہی راستہ ہے پوری انسانیت کی کامیابی کا. یہ وہی راستہ ہے پورے انسان کا. یہ وہی راستہ ہے پوری انسانیت کے ہر قسم کی زندگی کو بہتر بنانے کا. اس لیے اس کو یقین کے ساتھ کرو, ادھر ادھر کی آوازوں میں بچ جاؤ. صرف برکت کے لیے اور ثواب کے لیے مت کرو. جو برکت کے لیے ثواب کے لیے کرتا ہے اللہ سے کام نہیں لیتے. جو کہتا ہے میرا مرنا جینا اسی کے لیے ہے, ہم بھیجے اسی کے لیے گئے ہیں, یہ میری ذمہ داری ہے, اللہ اس سے کام لیتے. یہ بڑا عظیم کام ہے. اس سے بڑھ کر کوئی کہا اللہ بڑے ہے, یہ کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے بڑا آیا ہے, اس لیے کام بھی بڑا ہے. جیسے اللہ بڑا ہے یہ کام بھی بڑا ہے. اس لیے کہ اس میں کسی آدمی کو بزرگ نہیں کہو, یہ کام بزرگ والا ہے, بزرگی والا ہے, جو کرے گا اللہ اس کو بزرگ بنا دے گا. بہت بڑا کام ہے, اس سے بڑھ کر اور کوئی کام ہے ہی نہیں ہے. اس لیے یہ نیت کرے میں اور آپ سب جہاں بیٹھے ہوئے اور پوری انسانیت جا کے ان سے نیت کروائے کہ یہ نیت کرو کہ اس کام کو برکت کے لیے نہیں کرو گے, ثواب کے لیے نہیں کرو گے, اور اس کام کو ذمہ داری سمجھ کے کرو گے. کریں گے نہیں انشاءاللہ, کہتے بھی چلیے, پتہ چلے کہ ہم ہیں کہاں پہ. یہ تو اللہ کا کرم ہے, احسان ہے اور دعوت کی برکت ہے کہ سارے عالم کے اندر انابت اللہ کی کیفیت ہے, توجہ اللہ کی کیفیت ہے. سارے عالم کے اندر سجدے ہو رہے ہیں, کہاں امریکہ, کہاں کینیڈا, کہاں فیجی, دنیا کے ہر گوشے میں سجدے ہو رہے ہیں. ہر طرف آواز لگ رہی ہے اور لوگ اس کام کو لے رہے ہیں. یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی کمال ہے. اور اس کام کی بنیادی مقصد یہ ہے اپنے دماغ, اپنے عقل, اپنے ترتیب کو سامنے رکھ کے کام نہیں کرے, اللہ کے نظام کو سامنے رکھ کے کام کرے. اللہ کے نظام کو سمجھنے کے لیے نبی کی زندگی کو دیکھیں. کام کرنے والے موجود ہیں, یہ کام مرتب ہے, مقرر ہے, کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. نبی کی زندگی کو دیکھیں, آپ کے شروع میں کیا تھا؟ دعوت اللہ. آپ کے آخر میں کیا تھا؟ دعوت اللہ. جیسے انسان کے جسم میں کئی حصے ہوتے ہیں, سر ہے, پیر ہے, ٹانگ ہے, پیٹ ہے, پیٹھ ہے. اور سر کو پیر کی جگہ رکھیں گے اور پیر کو سر کی جگہ رکھیں گے تو نظام چلے گا؟ انسانی نظام نہیں چلے گا. اس انسان کے لیے ایک نظام ہے, خدا کی قسم دین کا بھی ایک نظام ہے, دین کا بھی ایک نظام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں اسی نظام کے راستے سے, اسی راستے سے آئے ہیں, دعوت کے راستے سے آئے ہیں. انہوں نے کام کہاں سے شروع کیا؟ دعوت سے کام شروع کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے کام شروع کیا ہے؟ دعوت سے شروع کیا ہے. یہ نہیں کہا صحابہ سے تسبیح لے لو, جاؤ مکہ مدینہ میں نفلوں میں لگے رہو اور اذکار کرتے رہو, یہ نہیں کہا. آدم علیہ السلام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے اسی راستے سے آئے, دعوت کے راستے سے, سارے یہی سے کام شروع کیا. نہ نماز سے شروع کیا ہے, نہ ذکر سے شروع کیا, کہیں سے. آپ مکی زندگی کو دیکھ لیجیے, 13 سال سے کیا ہو رہا تھا؟ دعوت ہی یاد دی جائے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ پڑھو, کھانا ہو, پٹائی ہو رہی کہ لا الہ پڑھو, پٹائی ہو رہی کہ دعوت دو. تو دعوت کے کام کوئی معمولی کام نہیں ہے, بڑا عظیم کام ہے. اللہ ہمیں اس کام کی سمجھ نصیب فرما دے. ہاں, یہ کام کوئی چھوٹا کام نہیں ہے, ہم نے اس کام کو سمجھے نہیں ہے. اسی لیے اور یہ اللہ کے نظام میں فیصلہ ہے, یہ طے ہے کہ ہم سارے انبیاء السلام اسی راستے سے بھیجیں گے. یہی سارے انبیاء نبی سے اسی سے کام کو شروع کریں گے.
یہ میرے نظام میں طے ہے، نظام کو تم بدل نہیں سکتے ہو، قیامت تک یہی نظام چلے گا، اس کو تم بدل نہیں سکتے ہو۔ ایک ہے میرا سوچنا، آپ کا سوچنا، ان کا سوچنا، اور ایک ہے اللہ کے نظام کو سامنے رکھ کے میرا آپ کا سوچنا، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نظام میں دعوت کو بڑی اہمیت ہے، بڑی حیثیت ہے۔ جو لوگ مخلوق سے جو مخلوق کا تعلق اللہ سے کٹا ہوا تھا، جو اللہ سے تعلق جن کا ٹوٹا ہوا تھا، اس پر اس انداز سے محنت کرنا، ان کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا، اے انسانوں، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، حفیظ اللہ ہے، اس کی طرف لوٹو، اسی کے پاس سے آئے ہو، اسی کے پاس جانا ہے، اسی کے پاس سے ہم سب آئے ہیں، اسی کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ اسی کے پاس جانا ہے۔ ہاں، اس لیے اس کو پہچانو، اس کے پہچانے بغیر نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، دنیا کے بھی نقصان، آخرت کے بھی نقصان ہے۔ جو انسان بھاگتا ہے نا ملک کی طرف، مال کی طرف، منصب کی طرف، تجارت کی طرف، سنت کی طرف، قومیت کی طرف جو انسان بھاگتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ کدھر جا رہا ہے بیچارہ، کدھر بھاگ رہا ہے؟ یہ سب مخلوق ہے، مخلوق پیدا ہونے کے بھی اللہ کے محتاج، استعمال بھی اللہ کے محتاج، نفع نقصان بھی اللہ کے محتاج۔ ارے خالق تو میں ہوں، بھاگو بھاگو منع نہیں ہے، میری طرف بھاگو، اے میرے امر کے میرے حکم کی طرف بھاگو، بھاگنے سے منع نہیں کیا، میرے امر کی طرف بھاگو۔ سب چیز اللہ کے حکم سے جکڑا ہوا ہے، میرے امر کی طرف بھاگو، یہ کہا، منع نہیں کیا، خوب بھاگو، لیکن اللہ کی طرف بھاگو، جس کے ہاتھ میں سب کچھ، جس میں کچھ نہیں ہے، اس کی طرف بھاگنے سے کیا فائدہ؟ اللہ کو پہچانو، اللہ کیا چاہتے ہیں اس کو دیکھو، اللہ کیا چاہتے ہیں اس کو دیکھو، اس کو پہچان۔ ہم نے سارا نظام جو بنایا ہے تمہاری حفاظت کے لیے بنایا ہے، یہ سارا نظام تمہاری حفاظت کے لیے بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جس سارے امتحان میں پاس ہو گئے، سارے امتحان میں بیوی کو چھوڑنا پڑا، وادی غیر ضرور نے چھوڑ دیا، بیٹے کو ذبح کیا حکم ہے، ذبح کرنے کے تیار ہے، بیٹا بھی تیار، باپ بھی تیار ہے، جو بھی حکم آیا اس کو پورے کیا نہیں کیا، سب حکم پورے کیا۔ جب سارے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اللہ نے کیا کہا، ابراہیم تم سارے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ نے سارا کائنات انہیں دکھائی اور کہا یہ خزانے جو ہے یہ تمہارے لیے ہے، جیسے چاہو اس کو استعمال کرو۔ کیا اللہ خزانہ قاضی حاجات ہے یا آپ ہے؟ کیا میں ان قاضی حاجات، کیا میں پاگل ان کے پیچھے جاؤں؟ جس کے پاس سب کچھ اس کے پیچھے جاؤں گا، پھر خزانہ تو آٹومیٹک آ جائے گا۔ کیا میں نے انی وجہت وجہ الذی، کیا میں نے اپنے دل کے روح کو مخلوق سے خالق کی طرف پھیر دیا ہے، اب میں اپنے روح کو بدلنے کو تیار نہیں ہوں۔ تو جو انسان بھی اپنے روح کو سیدھا خالق کی طرف پھیر کے چلے گا، خالق کی طرف موڑ کے چلے گا، یہ اونچا اور یہ اونچا انسان ہوگا، یہ احسن انسان ہوگا، کیونکہ اسی نے حق کو پہچانا ہے، اسی نے اس بات کو سمجھا ہے۔ جب کائنات کے خالق اور مالک اللہ ہے تو دوسرے کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے کے مال جانے کی کیا ضرورت ہے؟ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، تو ہم اسی کے پاس دوسرے کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ ہم تو اپنے صحت بیماری کے بھی مالک نہیں ہے، مالک نہیں۔ جو امت انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، جسم کو، قلب کو، سب کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ ان کے حالات کو دنیا میں بنا رہے ہیں، دنیا میں ٹھیک کر رہے ہیں، ان کی دنیا آخرت دونوں کے حوالے سے گزاریں۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ آگ میں چلا جائے آگ جلا نہیں سکتی، چھری کے نیچے آ جائے چھری کاٹ نہیں سکتی، موسیٰ اور سمندر کے گہرائی میں چلے جائے سمندر ڈوب نہیں سکتی، مچھلی کے پیٹ میں آ جائے مچھلی سے چبا نہیں سکتی۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ کون سی طاقت؟ ایک طبقہ ایسا ہے کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کو پہچانا، اللہ کہتے سیدھے میرے پاس آؤ، انسان سیدھے میرے پاس آؤ، میرے پاس سب کچھ ہے، جب مجھ سے مانگو میں سب کچھ دوں گا، اور میرے معنی بغیر چلو گے کچھ نہیں ملے گا، میرے معنی بغیر جب کہو یا اللہ تو اس پر بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے
انبیاء صاحب کہتے ہیں دعوت اللہ کے ذریعے سے تم اللہ کے بننے کے لیے تیار ہو کے نہیں، تمہیں اللہ کا بن کر چلنا پڑے گا اور کسی کا نہیں بننا پڑے گا۔ ایک طبقہ کیا کہتا ہے، تمہاری بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ابھی بھی کہتا ہے، تم کیا کر سکتے، تو وہاں پہ کہتا ہے ضرورت بھی کہ تمہاری بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ دوسرا طرح کہتا ہے خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، حفیظ اللہ ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، تو کیسے ہم اللہ کے بنے؟ پہلے دعوت اللہ ہے، پہلے نظام دعوت ہے، پھر نظام ابدیت، سمجھو صاف۔ پہلے نظام دعوت ہے، اللہ نے انبیاء السلام کو نبی السلام کو دونوں دیا، نظام دعوت نظام ابدیت، اور اس امت کو بھی دونوں دیا ہے، اس کی تفصیل میں بعد میں آؤں گا، نظام دعوت اور نظام ابدیت۔ نظام دعوت سے ابدیت کا نظام زندہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا انبیاء صاحب سے، ہم تو چاہتے ہیں کیسے اللہ کے بنے؟ کہتے آسان ہے، جیسے ہم نے اپنے دل کو، جیسے ہم نے اپنے دل کو اور جسم کو اللہ کے حوالے کر دیا، پوری زندگی اللہ کو دے دی، ایسے تم بھی دے دو، اللہ جو میرے ساتھ کیا وہ تمہارے ساتھ بھی کرے گا۔ اللہ وہی ہے۔ اپنے آقا کو سامنے رکھو، دیکھو اللہ کے تمہارا آقا کیا چاہتا ہے، اس کو پورا کرو۔ اللہ کہتے میں کھانے سے، پینے سے، مکان بنانے سے، سواری رکھنے سے، یا دنیا کی حاجتیں پوری کرنے سے، وزارت سے، بادشاہ، اس چیز سے منع نہیں کرتے۔ ہم اتنا کہتے ہیں جیسے میں کہتا ایسی کرو، خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، رازق میں ہوں، جیسے میں کہتا ایسے کرو، بس جیسے میں کہتا ایسے کرو، پھر جو مجھ سے مانگو مجھ سب کچھ دے گا۔ دعوت سے ابدیت کا نظام زندہ ہوتا، دعوت سے ابدیت کا نظام زندہ ہوتا۔ اور ابدیت کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اے اللہ میں آپ کا ہوں، میں آپ ہی کا بن کر چلوں گا، میں پوری زندگی آپ کے حوالے کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کو سپرد کرتا۔ اللہ کہتا اچھا اے بندے، جب تم مجھے اپنے آپ کو میرے حوالے کرتے ہو، میرے سپرد کرتے ہو، میرے بن کر چلتے ہو، تو میں بھی تمہارے بن کر چلوں گا اور میں تمہاری مدد کروں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور جو تمہیں چھیڑے گا مجھے چھیڑنا۔ اللہ کہتے ہیں جو تمہیں چھیڑے گا مجھے چھیڑنا، چلا جو تمہارے مقابلہ آ رہا میرے مقابلہ میں، تو میرے مقابلہ میں کون ٹھہر سکتا ہے؟ دیکھو کیسی بات ہے، سمجھو اللہ کی عظمت کو سمجھو، اللہ اس کی عظمت کو پہچانو۔ میرے مقابلے میں کون آ سکتا مجھے؟ کیونکہ میں بڑا تو میں ہوں، میرے علاوہ سب چھوٹے ہیں، میری بڑائی کسی پر بھی منحصر نہیں ہے، سب کے بڑائی سب پر منحصر۔ صدر صاحب کو ایک ووٹ کم ہو جائے صدر صاحب فیل ہے کہ نہیں؟ ایسی ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے بڑائی صرف اللہ کے لیے، اور اس لیے کہتے ہیں مجھے پہچانو، میری مان کر چلو، میرے مارے میں سب کچھ دوں گا، اور ساری کائنات تمہارے مسخر کر دوں گا، ہوا تمہاری مسخر، بادل تمہاری مسخر، زمین تمہاری مسخر، آسمان تمہاری مسخر، ارے شیر چیتے بھیڑے تمہاری مسخر۔ صحابہ کے مسخر تھے نہیں تھے؟ یہ قصہ کیا ہے؟ نہیں ہے۔ صحابہ شیر جو چاہتے تھے شیر سے راستہ تھے، جو تو باپ بیٹے کے قابو بنی ہے، عوام بھی خواص کے قابو بنی ہے، ماں بیٹی کے قابو میں نہیں ہے، ابھی بھی شوہر کے قابو میں نہیں، جاؤ چھٹی کرو، کیونکہ ہم نے اللہ کے ساتھ جوڑ نہیں بیٹھا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں بنا تو کسی کے ساتھ بھی تعلق نہیں بنے گا۔ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ تعلق بنا ہے، تو اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں نہیں چاہتا، اللہ کے ساتھ تعلق بناؤ، اللہ کے بن کر چلو، اسی سے ہر چیز مانگو، وہ سب کچھ دے گا۔ اللہ کہتا ہے تم میرے خلیفہ ہو، انی جعل فی الارض خلیفہ، تم میرے خلیفہ ہو، میرے بن کر چلو، میرے نائب ہو، میرے بن کر چلو۔ پہلے دعوت ہے سمجھ لیجیے، پھر ابدیت ہے، پھر معیت ہے، پھر نصرت ہے، پھر خلافت ہے، اور تم ایک ہی مرتبہ خلافت دینا چاہتے یہ نہیں چلے گا۔ ترتیب ہے، ترتیب نہیں بدل سکتے۔ اللہ یہ کہتا ہے دیکھو تم میرے بھی خلیفہ، میرے بھی نائب ہو، اسے میرے حکم بات پورا کرنا ہوگا، اور تم میرے نبی کے بھی خلیفہ ہو، نبی کے بھی نائب ہو، ان کی ترتیب پہ تمہاری زندگی کو گزارنا ہوگا۔ میرے حکم کو نبی کی ترتیب پر پورا کرنا پڑے گا، اپنی ترتیب سے نہیں، اپنی مرضی نہیں، میرے حکم کو نبی کی ترتیب سے پورا کرنا ہے۔ یہ نظام میں نے بنایا ہے، اس میں نظام میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ انبیاء صحابہ کی زندگی کی تحقیق کرو، وہ کیا کہتا ہے،
دیکھو اللہ خود کہتے ہیں تم میرے بننے کے تیار ہو گے نہیں، تم میرے سبوز ہونے کے تیار ہو گے نہیں، میرے ہو کے چلو گے تو میں سب کچھ دوں گا۔ دعوت بنیادی چیز ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، دعوت بنیادی چیز ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، سارے انبیاء اسلام اسی راستے سے آ رہے ہیں، چاہے خلافت ہو، چاہے ابدیت ہو، چاہے نصرت ہو، دعوت سب کے ساتھ ہے، دعوت کو ہونا لازم ہے۔ اس لیے کہنا چھوڑ دو میں تاجر ہوں مجھے فرصت نہیں، میں وزیر ہوں مجھے فرصت نہیں، میں حاکم ہوں مجھے فرصت نہیں، میں مدرسہ کے محتمی ہوں مدرسہ چلا رہا ہوں مجھے فرصت نہیں، میں خانقاہ چلا رہا ہوں مجھے فرصت نہیں۔ سارے شعبوں کو دعوت کے ساتھ جوڑو، نہ اس کو چھوڑو نہ اس کو چھوڑو۔ رہبانیت نہیں ہے لیکن حیوانیت بھی نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام ولا حیوانیت فی الاسلام۔ انسان بن کر چلو، اللہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد انسان کے ساتھ ہوتی ہے، انسانی زندگی فطری زندگی ہے۔ انسان بن کر چلو، پھر دیکھو تمہارے سے کیسے اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو کیا خیال انسان بن کر چلے گا نا؟ ہاں، اللہ سے ہر چیز اللہ سے مانگو، ہر چیز اللہ کے خزانے میں ہے، ہر چیز اسی کی طرف سے آتا ہے۔ اس کے بعد بے پناہ خزانے ہیں، بس اس کو مان کر چلو۔ ہم کہتے ہیں اللہ کو تو مانتے ہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں اور دین کو مانتے ہیں اور اسلام کو مانتے ہیں، کہتے ہو اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی نہیں مانتے ہو، نبی کو مانتے ہو، نبی کی نہیں مانتے ہو، اسلام کو مانتے ہو، اسلام کی نہیں مانتے ہو، دین کو مانتے ہو، دین کی مانتے نہیں ہو، خلافت کیسے ملے گی؟ ہے اللہ کو پورے مانو، ادخلوا فی السلم کافہ، اس کو مانو، اس کو اپنا لو، اپنے ساتھ کر لو، پھر وہ خود ہی نپٹے گا، تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے نمرود سے نپٹا، قارون سے نپٹا، اسی میں سب چیز نپٹے گا۔ بس اللہ کو مانو اور 100% مانو پورے طور سے۔ اللہ پورے دین پر ہوتا ساتھ ہوتا ہے، آدھے دن نہیں ساتھ ہوتا، تو مانو گے نا انشاءاللہ، اللہ کو خلیفہ بنا کے چلو گے نا انشاءاللہ، اللہ کو اپنا خلیفہ بنا کر چلو، یہی نیت کرو کہ میں اللہ کو خلیفہ بن کر چلوں گا۔ بات کہتے ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، لیکن ہم تیار ہیں، سب بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن زندگی میں اپنی مرضی سے چلاؤں گا، اللہ کا دین نہیں چلے گا، میری مرضی سے چلنا پڑے گا، جو میں نے نظام بنایا اس نظام کو سامنے رکھ کے چلنا پڑے گا، میرے نظام کو سامنے رکھ کے چلنا پڑے گا، اللہ کے تعلق پر سارے تعلق کو قربان کرنا پڑے گا، پھر یہ دین ملے گا۔ اللہ کہ اس کو تیار ہو کہ نہیں تیار ہو کہ سارے تعلق کو اللہ کے تعلق پر قربان کرنا پڑے گا، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیسے ہوتا ہے۔ ہاں یہ اصل ہے، سب چیز اللہ کے لیے قربان کرو، سمجھ آئے نہ آئے، سمجھ میں آئے تو بھی کرو، نہ آئے تو بھی کرو۔ اس لیے نیت میں بھی کروں اور آپ بھی کرو، جو گاڑی بھاگ رہا میں بھی کروں اور آپ بھی کریں نیت کہ ہم اللہ کے مان کر چلیں گے، چلو گے نا انشاءاللہ، اور اس کام کو، دعوت کے کام کو اپنا کام سمجھیں گے، اس کو یوں نہیں کر لیں گے، برکت کر نہیں کریں گے، اس کو ذمہ داری سمجھ کر کریں گے، اس کو ذمہ داری سمجھ کر کریں گے، یہ میری ذمہ داری ہے، کرو نا ذمہ داری سمجھ کے، برکت کے نہیں کرو گے، تبرک سمجھ کے نہیں کرو گے۔ اگر تبرک سے تبلیغ چلے سیر سب تبرک برکت والے، اس سے نہیں کام چلتا، ذمہ داری ہے، ذمہ داری سمجھ کے کام کرو۔ اور اس میں دو مسئلے ہیں، اللہ کا بھی مسئلہ ہے، خالق کا مسئلہ ہے، مخلوق کا مسئلہ ہے۔ خالق سے لینا ہے اہتمام کے ساتھ، طلب کے ساتھ، اور مخلوق کو لینا ہے شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ۔ اوپر والے سے لینا ہے، نیچے والے سے، لیکن تواضع کے ساتھ۔
ٹال مٹور کی کام کرو گے، اللہ کہتے مجھے تیری ضرورت، جا گھر جا کے بیٹھ جا، مجھے تیری ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کیا خیال ہے، اس کو کرو گے نا ذمہ داری سمجھ کے کرو گے نا، تبرک سمجھ تو نہیں کرو گے، اوپر سے لو طلب کے ساتھ، طالب کو ملتا ہے، آنے کی ترقی بند ہواتی ہے، اور نہ کہ یہ کہاں سے اللہ اس کو اٹھا کے ایسے پھینکتے جس جگہ مجید پھینک دیتی ہے۔ اللہ حفاظ فرمائے ہماری، طالب بن کے چلو نا، اوپر چلو طلب کے ساتھ، اور مخلوق کو دو تواضع کے ساتھ، تواضع کے ساتھ مخلوق کو دو۔ یہ انبیاء کی ترتیب ہے، یہ انبیاء کی ترتیب محنت ہے، اور وہی ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ ہمارے نمونہ، ہم ترتیب پر چلو گے اس چار طرح، ہاں اس ترتیب پر چلے، وہ ترتیب ہمارے سب کے لیے نمونہ ہے۔ اپنی ترتیب سے زندگی مت گزارو، اس ترتیب سے چلو جس ترتیب سے انبیاء سام چلے، اس ترتیب سے محنت کرو، وہ ترتیب محنت اللہ کی مقبول ہے۔ جیسے قیام اور رکوع سجدے میں آپ آزاد نہیں ہیں، اس کام میں آپ آزاد نہیں ہیں، انبیاء کی ترتیب پہ کام کرنا پڑے گا، نبی کی ترتیب پہ یہ کام کو کرنا پڑے گا، تو کریں گے نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، نیت یہی کرو، اس کا یہ عظیم کام ہے، یہ انبیاء کرام کا منصب عظیم ہے، دعوت اللہ منصب عظیم کام ہے کیا؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے پیغام کو پوری انسان کو پہنچانا ہے۔ انسان کو سنبھالنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور کوئی متبادل راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے، دعوت والا راستہ۔ تو اس کو کریں گے انشاءاللہ، پابندی کے ساتھ اس کو کرو، خود بھی کرو اور اوروں سے بھی کرواؤ، خود بھی کریں گے اور اوروں سے بھی کروائیں گے، پوری انسانیت سے کروائیں گے کام، خود بھی اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ دین کیا ہے؟ اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اوروں کی زندگی کو بدلوانا ہے، پوری انسان کی زندگی کو بدلوانا، اس کا نام دین ہے۔ اور یہ دعوت سے آئے گا، اسے دعوت کے بغیر نہیں آئے گا، یہ ہے ذمہ داری ایک دی ہے اللہ کی طرف سے، نبی کی طرف سے ایک ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو کرنا ہے۔ اور اللہ نے سب انسان کو دو چیز دیا ہے، میں مختصر کرتے چل رہا ہوں شارٹ کر، تو یہ دو چیز دیے، ایک جسم دیا، ایک دل دیا۔ دل کو اللہ کے حوالے کر دینا یہ ایمان ہے، جسم کو اللہ کے حوالے کر دینا یہ اسلام ہے۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، اور یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، سب کے لیے امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ نے دنیا بھیجا، دو چیز دی ہے، خواہشات اور عوامل، خواہشات اور احکامات۔ اب اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ احکامات کو لے کر چلتا ہے، خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ اگر احکامات کو لے کر چلو گے، احکامات کے پیچھے چلو گے، دنیا میں اللہ کے جانشین بنو گے اور آخرت میں اللہ کے ہم نشین بنو گے۔ اور اگر خواہشات کو لے کر چلیں گے، دنیا میں پریشانی، سارا عالم پریشانی، انسان پریشان تو ہے، مسلمان زیادہ پریشان ہے۔ اور پریشانی کو حل کرنے کے علاج عقل نہیں، دماغ نہیں ہے، حل صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کو دماغ سے مت سوچو، انبیاء کی ترتیب سے سوچو، پریشانی کا حل کیا ہے، پریشانی کہاں سے حل ہوگا؟ اللہ سے حل ہوگا، وہی حل کرے گا، ہے کہ نہیں؟ اور یہ دل اللہ کے گھر ہے، اس میں صرف اللہ ہو، اللہ کی عظمت ہو، اللہ هو الخالق، هو المالک، هو الرازق، هو الحفیظ، لا الہ الا اللہ۔ اس کو دل کے اندر بٹھاؤ اور سارے ماں سوا اللہ کا اس کو دل کے اندر سے نکال پھینکو، پھر یہی ایمان ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ شہوات سے نکلو، خواہشات سے نکلو، عوامل کو پورے، اسلام ہے۔ اسلام نہیں ہے تو یہ خواہشات کو پورا کرے گا اور عوامل کو توڑے گا۔ اللہ نے کامیابی رکھی میرے دوست بزرگوں، پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ اور دین کیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے دین کو سمجھے، کہتے نماز، روزہ، زکات، حج، عبادت، یہی دین ہے، یہی دیندار ہے۔ یہ دین کا ایک حصہ ہے، یہ پورا دین نہیں ہے۔ جمیع ما جامع هو الدین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع اعمال کا نام دین ہے، ایمانیات بھی، عبادات بھی، اخلاقیات بھی، معاملات بھی، پانچ چیز ملی دین بنتا۔ اس کا وجود کیسے ہوگا؟ تجارت کا وجود تجارت کی محنت پر، زراعت کا وجود زراعت کی محنت پر، وزارت کا وجود وزارت کی محنت پر، حکومت کا وجود حکومت کی محنت پر، ہے نا؟ تو یہ پانچ چیزیں وجود جو ہوگا، اس کی محنت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا نام دعوت اللہ ہے۔
دعوت اللہ ہے، اتنا اونچا عظیم کام ہے کہ مت پوچھو، عظیم کام ہے، ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ، ہم کہتے ہیں بھئی عبادت میں تو ہم مسلم ہیں، عبادت میں ہم مسلمان ہیں، اور معاملات میں اور کاروبار میں ہم یہودی کی ترتیب کو اختیار کریں گے، شکل صورت میں ہم جو ہے کہتے نصرانی کی ترتیب اختیار کریں گے، اور جذبات میں جذبہ ہوا ہوگا ہندو کا ہوگا، تو کیسے کام چلے گا؟ دین کیا ہے؟ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکام اور نبی کی تقریر گزارنا، یہ دین ہے۔ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا، حتیٰ کہ بیت الخلا میں جانا اور آنا، یہ سب دین ہے۔ دین آسان ہے، دین کو ہم نے مشکل بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے حکم نبی کے طریقے سے کرو، سر سے لے کے پیر تک اللہ حکم پورا کرو، اور اپنی مرضی مت چلاؤ۔ جی چاہے پہ چلنے والا جہنم کے اعلیٰ مقام پہ جاتا ہے، اور رب چاہے پہ چلنے والا جنت کے اعلیٰ مقام پر چلتا ہے۔ ہم رب چاہے والی زندگی گزاریں گے، ہم نبی کی اتباع کریں گے، اللہ کے حکم پورا کریں گے۔ جو مسلمان اللہ کے حکم کو ہر حال میں پورا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اسلام اونچا ہوتا ہے، یہ بھی اونچا ہوتا ہے۔ اور جب کہیں نبی کے طریقے پر اور کہیں غیروں کے طریقے پر کرتا ہے تو اسلام نیچے ہوتا ہے، یہ بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ ترتیب ہے، بدل نہیں سکتے۔ تو انشاءاللہ نیت کرو کہ ہم پورے دین پر چلیں گے۔ یہ عبادت دین کا ایک حصہ ہے، اور خطرناک اتنا نہیں ہے، نازک اتنا نہیں ہے۔ اخلاقیات، معاملات و معاشرات یہ نازک ہے، یہ خطرناک ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تھوڑے سے حصہ دین کو لے کر آئے گا اور زیادہ حصہ کو چھوڑ کر آئے گا، وہ قیامت کے میدان میں میرے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ جس کو سامنے رکھ کر چلا اس کے ساتھ ہوا، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے، جیسے اٹھائے جاؤ ویسے ہلچو۔ یہ بات میں نے عبداللہ صاحب کو وہاں بنگلہ دیش سے بہت سالوں کے بعد ہے، میں نے آ کے کہا یہ بات، کہتے پھر کیا؟ پھر میں نے بولا کہ جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے، جیسے اٹھائے جاؤ ویسے ہلچو گے۔ کیا دوبارہ کیا ہے؟ دوبارہ بولا کیا 3 مرتبہ ہے۔ پھر ہمارا شیخ رجب ہے شارجہ کا، کیا ایک ترجمہ کرا عربوں کے لیے کیا؟ پھر پوچھتے ہیں میرا کیا حشر ہوگا؟ میں نے کہا آپ پوچھتے ہیں، وہ تو ہمیں پوچھنا چاہیے، ہر کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ پر حاضر ہونا ہے، حساب دینا ہے، کس طرح سے ہم نے زندگی گزاری ہے، سواب بھی روز سوچے رہا ہے۔ تو اللہ کی مرضی پر زندگی گزارنا یہ اصل ہے، یہ اصل ہے۔ پورے دین پہ اللہ کی مدد پورے دین پہ ہے، اللہ کا وعدہ پورے دین پہ ہے، آدھے دین پہ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو پورے دین پہ چلے گا اس کو میں بڑا انعام دوں گا۔ سنو کیا نا، وہ میرا بن گیا میں اس کا بن جاؤں گا، جو مانگا میں دوں گا، اور میرے سے بڑھ کر کون دینے والا ہے؟ سب مخلوق ہے، سب معذور ہے، میں کسی میں نہ، سارے نبی سارے صحابہ میری بڑائی کو بول لے، میری بڑائی میں ذرا بھی کمی نہیں آئے گی، اور سب میری بڑائی کو بولنا چھوڑ دے، میری بڑائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور مخلوق سب چھوٹے ہیں، تو چھوٹے مر کے چلنا سیکھو۔ سادگی حیا اسلام کے شاعر ہے، اور بے حیائی اور اسراف کفر کا شاعر۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ تو ہر حال میں اللہ کے حکم پورا کرنا یہی دین ہے۔ اور سب سے بڑی مشکل آج کیا ہے؟ ہمارا دل، ہمارا یہ دل ہے اس بات کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ ہمارا دل یہ نہیں چاہ رہا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہو جائے۔ صحابہ نے 100% اللہ کو اپنے ساتھ کر لیا تھا، 100% اللہ کو اپنے ساتھ کر لیا تھا، اس لیے وہ جہاں بھی جاتے تھے فاتحانہ جاتے تھے، چاہے کچھ ہو نہ ہو۔ بدر میں آئے ہیں کچھ نہیں، ایک تلوار بھی نہیں ہے، اور دوسرے کے پاس سب کچھ ہے، اللہ نہیں ہے۔ کون کامیاب ہو بتاؤ؟ ہم کہتے ہیں پہلے خلافت مل جائے پھر دین پر چلیں گے، نہیں، پہلے دین پر چلو پھر خلافت ملے گی، الٹا مت چلو، جو اللہ کہتے ہیں اس پر چلو، اور نبی کی ترتیب پر جو ہے زندگی کا تو گزاریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہے، تو یہ ہے دین کہ ہم جو ہے اللہ کو اپنے ساتھ لے لیں،
اور 100% ساتھ لے لے، پھر مسئلہ بنے گا۔ اللہ کے ساتھ لیے بغیر مسئلہ ہمارا حل ہی نہیں ہوگا۔ جو بھی کرتے ہو، ایک کے ساتھ زیرو لگائیے، اٹ ول بیکم ملین بلین، ملین بلین بنے گا، ایک ہر ڈالیے زیرو، سارے بادشاہ، سارے وزیر اور سارے جتنے استاجر سب زیرو ہیں اللہ کے بغیر۔ اللہ کو ساتھ لے سب کامیاب، بادشاہ پہ کامیاب، وزارت پہ کامیاب، سب جگہ اسلام وزیر تھے، وزارت پہ کامیاب۔ سلمان بادشاہ کا کام کہتے چھوڑ دو، تبلیغ والے کہتے چھوڑ دو، کہ سب کچھ کرو اللہ کو ساتھ لے لو۔ یہی مولانا کہتے اللہ کو ساتھ لے، جو کرو گے اس میں برکت آئے گی۔ دو دین کے دو حصے، بھائی 5 منٹ پہلے بتا دینا مجھے، ورنہ میرا نام تو کل ہی میں چلتا رہے گا بات۔ تو ابھی ٹائم ہے، ابھی 1 گھنٹہ مجھے دیا گیا، ہاں 1 گھنٹہ پورا کروں گا، بیٹھو گے نا انشاءاللہ۔ اور میں اپنی بات کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں سارے انبیاء اور صحابہ کی بات کو پوچھ رہا ہوں۔ میں کیا کہہ رہا تھا، تو بولے گا؟ ہاں یہ مضبوط کام کون ہے اس نے بتایا۔ دین کے 2 حصے ہیں، ایک ہے بندگی اور ایک ہے نمائندگی۔ سمجھو، بندگی کیا؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنا، پورا کروانا۔ اور نمائندگی کیا ہے؟ اللہ کے پیغام کو پورا عالم کے پورے حساب سے پہنچانا، یہ نمائندگی ہے۔ اللہ کے جو وعدہ ہے نمائندگی پر ہے، بندگی پر نہیں ہے۔ بندگی پر جنت ملے گی اگر ٹھیک عبادت ہوگا تو، کیا سمجھے؟ لیکن تم چاہتے ہو دنیا میں عزت اور سکون اور راحت اور صحت سب کچھ ملے، دنیا بھی جنت بن جائے، اور آخرت، دنیا آخرت کا سایہ ہے، یہ جنت کا سایہ ہے، یہ جہنم کا سایہ ہے۔ یہ ہم پر کیا سایہ بناتے ہیں؟ اور جنت ہے تو تھوڑا سا ہے، اصل جنت وہاں ہے، اور جہنم میں تو تھوڑی تکلیف ہے، اصل تکلیف وہاں ہے۔ اللہ ہمیں جو سمجھ نصیب فرما دے۔ تو دین کے 2 حصے، ایک بندگی ہے، ایک نمائندگی ہے۔ اللہ کی مدد نمائندگی پر، اللہ کی مدد کے ساتھ ہے، نمائندگی کے ساتھ ہے۔ ہمارے سامنے نہ بندگی ہے نہ نمائندگی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی اور نمائندگی دونوں سکھا کر اس کو بھیجا تھا۔ صاف سمجھ لو، بندگی اور نمائندگی دونوں سکھا کر اس کو بھیجا تھا۔ صحابہ نے اس کو سمجھا، بندگی نمائندے کو لے کر چلے تو ان کے لیے وقت لگانا تبلیغ میں آسان ہو گیا، سارا عالم میں پھرنا آسان ہو گیا، اپنے خبروں کو بنانا آسان ہو گیا، ہوا نہیں ہوا؟ ان کے لیے تکلیفیں اٹھانا آسان ہو گیا۔ لیکن آج ہم بندگی نمائندگی کو لے کر نہیں چل رہے، نہ ہمارے پاس بندگی کی شان ہے نہ ہمارے پاس نمائندگی کی شان ہے، تو کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ اس لیے وہ سارا عالم کے امام بنے تھے، ہم سارا عالم کے غلام بنے ہوئے، سارا عالم ان کے تابع تھا، ہم عالم کے تابع بنے ہوئے، کیونکہ ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ اسے نیت کر لو کہ ہم بندگی نمائندگی دونوں کو لے کر چلیں گے، اور ہم جو اللہ نے نبی کی نیابت بھی دی ہے اور اپنی نمائندگی بھی دی ہے، اللہ کی وعدہ نمائندگی پہ ہے، اور بغیر اس ترتیب پہ کرنا پڑے جس ترتیب ہم صاحب نے کی، وہ دعوت کی ترتیب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ترتیب نہیں ہے، دعوت کے علاوہ کوئی، تو دعوت سے پورا دین زندہ ہوگا، دعوت کے بغیر دین زندہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، دعوت کے بغیر نماز روزے خوشی خود آ ہی نہیں سکتی ہے، دعوت کے بغیر روزے کے اندر تقوی آ ہی نہیں سکتا ہے، دعوت کے بغیر دعوت کے بغیر یتیموں کے جو یہ زکوٰۃ دیتے ہیں اس پہ یتیموں کی محبت آ ہی نہیں سکتی ہے، دعوت کے بغیر حج میں گرام مسلم آ ہی نہیں سکتا، دعوت روح ہے تو ہمیں دیکھنے کا زندہ زبان روح نہیں، سب بیکار، اس لیے دعوت نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے، دعوت اصل ہے، یہ انبیاء السلام کا منصب عظیم ہے، کیا ہے؟ منصب عظیم ہے، تو اس کام کو کرو گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے، یہ دیکھ لو میں کیا بتاؤں آپ کو، جب صحابہ نے اس ذمہ داری کو پورا کیا اور اس کے لیے ہر چیز لگا دیا، اس ذمہ داری کو سمجھا، تو سارے عالم کے امام بنے، سب ان کے غلام بنے۔ ہم نے ذمہ داری کو بھول گئے، اس لیے ہم سارے ان کے غلام بنے ہوئے، اس لیے کچھ نہیں، توبہ استغفار کرے، آپ کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہے، اور نیت کرے کہ ہم جو ہے اپنی ذمہ داری کو سامنے رکھ کر چلیں گے، اور اس کے لیے کوئی چیز بتائی گئی، آپ آزاد ہے، جیسے قیام رکوع میں نے پہلے بتایا آزاد نہیں ہے، اس لیے بھی آزاد ہے، انبیاء کی ترتیب پر زندگی گزارنی پڑے گی، انبیاء کی ترتیب میں سب سے پہلے چیز دعوت اللہ، اس کی تفصیل ہے، میں اب لے جاؤں اس میں، پھر دیر ہو جائے گا، تو
تو انشاءاللہ دعوت کے اپنے کام بنائیں گے نا انشاءاللہ؟ بولے انشاءاللہ بنائیں گے. تو میں کیا کہہ رہا تھا یار؟ ہاں تو ہمیں جو ہے نا دونوں چیز کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اور جب اور پورے دین پر چلنا پڑے گا. میرے خیال ہے پورے دین پر چلنا پڑے گا. تھوڑا دین لینا تھوڑا دین چھوڑ دیں یہ نہیں چلے گا. پورے دین پر چلنا پڑے گا. تو چلنے کے تیار ہیں جب ہم پورے دین پر چلیں گے. دین کس چیز دین کس راستے کا نام ہے؟ جب انسان پورے دین پہ چلے گا اللہ کی قدرت اس کے ساتھ ہو جائے گی. اور وسائل قدرت ٹوٹ جائے گی. ٹوٹ پھوٹ جائے کوئی بات نہیں, ٹوٹنے دو. وسائل قدرت اللہ نے کافروں کو دی ہے اور قدرت اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے. جب قدرت وسائل قدرت کا مقابلہ ہوتا ہے تو قدرت غالب ہوتا ہے اور وسائل قدرت مغلوب ہوتا ہے. صحابہ نے پورے دین پر چلے, اللہ کی قدرت ساتھ ہوئے, وہ ہر جگہ غالب رہے اور ساری دنیا مغلوب رہی. آج ہم نے پورے دین پہ نہیں چل رہے, اس لیے اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ نہیں ہے. اس لیے وسائل قدرت غالب ہے, ہم سب مغلوب ہیں, دنیا غالب ہے. اسی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم پورے دین پہ چلیں گے تاکہ اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ ہو جائے. اور اس کے لیے جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے ہم پورا کریں گے. یہ دنیا ذمہ داری کو پورا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت انجام کی جگہ ہے. اللہ نے انبیاء کو کیوں بھیجا, نبیوں کو کیوں بھیجا؟ یہ سمجھانے کے ذمہ داری کو سمجھاؤ انہیں. صرف اتنا نہیں کہا, اللہ نے یہ بھی کہا ان کو بتاؤ کہ ذمہ داری کو پورا کرنے پر کیا فائدہ ہے اور نہیں کرنے پر کیا نقصان ہے. وہی آتی تھی کس لیے؟ ذمہ داری کو بتانے کے لیے. جب وہی آتی اللہ نے کیا کہا؟ اتبعوا. اصل دین میں ہم نے سمجھے نہیں, ہم سے نقل و حرکت تبلیغ بس نقل و حرکت اور یہ اصل ہے نہیں. ہمارے اندر غلبت ہے نقل و حرکت کا, لیکن نبی کی اتباع کا غلبہ نہیں ہے. یہ ساری حرکت اور یہ ساری جو دو بھاگے مقصد پہ آنے کے لیے ہے. مقصد نبی کی اتباع ہے. تو نبی کی اتباع کرو گے نا ہر حال میں, نبی کی اتباع کرو گے تو یقین بھی صحیح ہو جائے گا, عبادت بھی صحیح ہو جائے گا اور علم و ذکر بھی آ جائے گا, جہالت بھی دور ہوگی, غفلت بھی دور ہوگی اور جو تقویٰ بھی آئے گا اور طاعت بھی آئے گا اور اخلاق بھی آئے گا, معاملات بھی آئے گا اور حسن معاشرت بھی آئے گی. سب چیز آ جائے گی. اتباع کرنا آئے گی نہیں آئے گی تو کیا خیال نبی کی اتباع کرے گا نا. تین چیز سامنے رکھو. ایک اللہ پر کامل یقین ہو, اللہ پر کامل یقین ہو, اللہ اور غیر نہیں چلے گا. اور یقین بڑھانے کے لیے بھی کیا ہے, روز 41 مرتبہ پڑھو آیت الکرسی. یقین پر میں تو پڑھتا ہوں بھائی, مجھے تو یقین کی ضرورت ہے. پتہ ہے آپ کے یقین تو پکا ہے, اس لیے آپ کو نہ ضرورت ہوگا. میں تو پڑھتا ہوں, 41 مرتبہ پڑھو گے تو یقین بڑھتا چلا جائے گا. اور سب کو یقین بڑھانے کی ضرورت ہے. یقین اصل ہے نا, یقین ہوگا تو عمل پہ آؤ گا نا. تو ایک تو کامل یقین کو سامنے رکھ کے چلنا پڑے, دوسرا نبی کی اتباع میں چلنا پڑے. نبی کی اتباع اصل ہے. ہاں کسی کی اتباع, نبی کی اتباع کرے گی اس میں ہر چیز خدا کی قسم آ جائے گی, سنتیں جو بھی سب آ جائے گی. تم کھانے میں, پینے میں, سونے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, ہر حال میں. نبی شادی میں بیاہ میں, یہ نہیں کہ ماشاءاللہ ایسے تبلیغ پورے دین ہے اور اپنا جب معاملات معاشرت یہ ہوا اور جب اپنا کاروبار ہوا تو نو آزاد نہیں چلے گا, نہیں چلے. آج یہی ہے عبادت چل رہا ہے, اخلاقات معاملات اور معاشرت میں فیل ہے. یہ ان کا ایسا اخلاق ہے. دین اخلاق سے پہلا ہے جو زبان سے نکلا وہ کر کے اے دین ان خوش ہو رہا ہے, اس لیے دین سارا عالم میں پھیلا ہے. ہم جب بیٹھے تھے حضرت جی کے ساتھ ان کے انتقال کے بعد تو سارے آئے تھے, ابو الحسن ندوی بھی آئے تھے, سارے آئے ہوئے تھے اور مفتی صاحب بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ پتہ ہے دین کیسے سارا عالم میں پھیلا. تو مفتی صاحب بھی بڑے ذہین اور بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تم ہی بتا دو نا ان کو کہا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی بتا دیجیے نا. تو کہا جو زبان سے نکلا اے دین ان کو سوانا ہے, دین میں کمی آئے, ابو بکر زندہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کرے یہی ہمارا سارا جذبہ بن جائے, یہ ہمارا سارا جذبہ بن جائے. ابو بکر نے پورا کر کے دکھایا. میں آؤں گا اس کو بولتا چلو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میں کیا حالت تھی؟ فاطمہ فرماتی ہیں نبی کی وفات میں جو حادثہ مجھ پہ آیا ہے, جو مصیبت مجھ پہ آئی ہے, اگر یہ مصیبت دن پہ آئے
تو دن رات بن جائے، اور رات پڑھا تھا دن میں، ایسی کٹھن وقت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو روانہ کر دیا، روکا نہیں۔ صحابہ نے کہا مجھے محبت آپ سے ہے، سب کچھ ہے، ذرا رک جائے، آپ کی صحت میں جا بھی جائے۔ کہا میں نہیں چاہتا، میری بہت سبب میں نے اللہ کے راستے میں رکنے کے لیے۔ صرف اتنا نہیں، معاذ بن جبل کتنے بڑے مفتی، ان کو یمن بھیجا جا رہا ہے، کتنی محبت تھی۔ صحابہ نبی کو دو وقت میں لکھتے تھے خاص طور سے، ایک تہجد وقت میں اور حجرے میں۔ تو کہا کہ یہ کتنی محبت تھی، نبی صاحب بیٹھنا چاہتے تھے۔ نبی نے کہا اے معاذ جاؤ اللہ کے راستے میں یمن جاؤ، اور جب واپس آؤ گے تو میری خبر سے گزرنا ہوگا۔ اب بتاؤ کتنا ان پر یہ ہوگا، کتنے کٹھن مصیبت ان پہ آئی، آؤ گے تو میری خبر سے گزرنا پڑے گا۔ کیسی محبت ان کی، کیا ہمیں محبت ہوئی، لیکن دین کو مقدم رکھا، نبی کی نعمت کو مقدم رکھا، اللہ کے حکم کو مقدم رکھا، پیغام رسائی کو مقدم رکھا۔ چلے گئے نہیں چلے گئے، آج تو خبر سے گزرے ہی گزرے۔ تو نبی صاحب نے کہا نہیں، اسامہ کی جماعت کو روانہ کر دو۔ آج جب انتقال ہو گیا نبی صاحب کا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، نبی صاحب جسم مبارک کو، جسم اطہر کو دفن کیا، اسامہ کی جماعت کو روانہ کر دیا، اور کہا مدینہ کو خالی کر دو۔ کہا اب جو حالات بدل گئے، ہم حالات سے متاثر ہیں، ابھی بھی حالات بدل گئے ہیں، ادھر چڑھائی کر رہے کفار، ادھر جو ہے ادھر دعوت ہو رہا ہے، الہ کا دعویٰ ہو رہا ہے، چاروں طرف سے پریشان فتنہ ہی فتنہ ہے۔ اچھا بھائی پورے مدینہ کو تم خالی کر دو، ایک مرد کی صورت بھی نہ ہو، اور مجھے یہ یقین ہو جائے کوئی مرد نہیں ہے، مجھے یہ بھی یقین ہو جائے کفار چڑھائی کر رہے، یہ بھی مجھے یقین ہو جائے، اور یہ بھی یقین ہو جائے امہات مومنین ہے، ان کو ایک ایک کو شہید کر دے، اور یہ بھی یقین ہو جائے کہ ان کی ناشر کو دفن کرنے والا نہیں ہوگا، ان کے ناشر کو خونخوار جانور مدینہ کے لیے چکے، سارا یقین مجھے ہو جائے، لیکن جماعت کو نہیں روکا جائے گا، جماعت کو روانہ کر دیا جائے گا۔ سب جاؤ اللہ کے راستے میں۔ چلے گئے تو مدینہ محفوظ رہا یا ختم ہو گیا، بتاؤ مجھے۔ کہا فرمایا کہ نہیں نکلتے تو مدینہ آگ کی بھٹی بچ جاتی۔ تو مولانا یسوع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر دے، اب اگر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس نے سارے فتنے کے علاج، سارے مسائل کے علاج کر رہے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اپنے عقل سے کر رہے، دماغ سے کر رہے، اللہ سے پوچھ کے نہیں کر رہے۔ انہوں نے سارے مسئلے، سارے فتنے کے علاج کر کے بتا دیا، جماعت کو نکال دیا۔ تو کیا خیال ہے سارے مسئلے کے علاج دعوت اللہ ہے کہ نہیں؟ تو اس کام کو پورا کرو گے، اور دعوت اللہ کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچانا، یہ دعوت ہے۔ یہ مشکل کام نہیں سمجھے اس کو، یہ مت بولو اوپر سے ہم چلیں گے، آج لوگ کہتے ہیں اوپر سے آئیں گے، اسلامی حکومت سب کو جائے گا، نہیں اوپر سے نہیں۔ فرماتا ہے کہ چلو اپنی ترتیب سے ٹھیک سے چلو، سب کام ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، اور اس میں دو مرحلے، ایک مرحلے کیا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانا، دین کو سیکھنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چیز چھوڑ کے گئے، ایک اپنی محنت اور ایک اپنی زندگی۔ پہلے زندگی نہیں لیں، ہم کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی پہلے لے لیں، پھر محنت، پہلے محنت لینی پڑے گی، پھر اس سے زندگی مل جائے گی نہیں جائے گی؟ تو دونوں کام کو سامنے رکھ کے چلو گے نہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج ہم نے پیغام پہنچانے کو تو کام نہیں سمجھا، اس کو رکاوٹ کو ہم نے کام سمجھا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے پیغام پہنچانا یہ ہمارے ذمے ہے، یہ انبیاء کا کام ہے، یہ نبی کا کام ہے، یہ منصب عظیم کام ہے۔ اسی لیے ختم نبوت کی ضرورت، دعوت کو سمجھو، دعوت سمجھو ہے کیا چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے جب انتقال ہوا، آپ کے ختم نبوت کے بعد دو اعلان ہوا۔ ایک اعلان کیا ہو کہ ہم نبی نہیں آئیں گے قیامت تک، وہی نبی، چونکہ جو پہلے نبی ہوتے تھے اور ہمارے نبی فرق ہے، کوئی علاقے کے لیے کوئی خاندان کے لیے آتا تھا، ہمارے نبی سب کی محنت کے میدان سارا عالم اور ساری انسانیت ہے کہ نہیں ہے؟ سارا عالم کی ذمہ داری ہے، اور نبی صاحب نے پورے ذمہ داری پورے دیا، پیغام کو پورے انسان کو پہنچا ہے۔ اس لیے پبلک پر اس سے محنت کرو کہ 100% پبلک اللہ کے ساتھ رجوع ہو جائے، 100% پبلک اللہ سے لینے والے بن جائے، اللہ کے ساتھ ہو جائے۔ اس میں یہ نبی صاحب نے محنت کی، 100% لوگوں کا تعلق اللہ سے ہوئے، ایک بھی نہیں تھا جس کا تعلق اللہ سے نہ ہو، ایک بھی نہیں تھا اس کا اللہ، انہوں نے اللہ کے حکم پہ چلنے کا مزاج بنایا ہوتا۔ آج ماشاءاللہ شکل تو مسلمان کی ہے اور طور طریقہ سب غیر ہوا ہے،
کہتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور گود میں کسی اور کے بیٹھے ہوئے، اللہ کہتے اسی سے تمہاری پٹوائی کراؤں گا، جس کے گود میں بیٹھے وہی تمہاری پٹائی کرے گا۔ بنی اسرائیل کو یہی کہا، پٹائی کرا ہی نہیں رہا ہے، جب توبہ کر گئے پھر اللہ ساتھ ہو گئے، پھر اللہ ساتھ ہو گئے نہیں ساتھ ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں ہم تم کو مانتے ہیں، پہلے بھی مجھے مصیبت آ رہی، تم کو مانتے ہیں، مجھ سے پھر بھی مصیبت آ رہی، کہتے مجھے تو مانتے میری نہیں مانتے، خلافت ایسے نہیں ملتی ہے۔ تو ایمان کی سب کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایمان دعوت سے آئے گا، یہ دعوت کے بغیر آئے گا؟ بتاؤ، ارے بتاؤ تو صحیح، دعوت سے آئے گا نا، تو ایمان کی ضرورت آپ کو ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو ایمان کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، ایمان اصل ہے، سب سے پہلے پوچھ اسی کی ہوگی۔ اور ایمان کیسے کہتے ہیں یہ بھی تھوڑ میں چلتے سوال کہہ دیں، دل کے اندر روشنی کا نام ایمان ہے، اور اس کی چار چیز ہے، چار چیز ہے تو ایمان ہونا کچھ نہیں، آپ دھوکہ مت رہیے گا۔ ایک تو ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتے چلا جائے، بڑھا کہ نہیں بڑھا خود سوچو، جتنا قربانی دو گے تو اللہ کے ساتھ تعلق بڑھے گا، قربانی دو گے تو تعلق بڑھے گا نا۔ دوسرا اللہ کے پاس آدمی کا خوف بڑھتا چلے جائے، تبھی تو تیاری کرو گے نا۔ تیسرا جو مسائل آئے، مخلوق کی طرح مت رجوع ہو، مال کی طرح، ملک کی طرح، حکومت سے مت رجوع ہو، کس کی طرح رجوع ہو؟ اللہ نگاہ ہمارے اللہ پر جب اے اللہ تو اپنی قدرت سے کر دے یا آسمان سے کر دے، تو قادر ہے، تو یہ کون سوال کرے گا کیوں کیا؟ یہاں دنیا میں تو کیوں ہے نا، وہاں کوئی کیوں نہیں ہے، کیوں کیا؟ اور اللہ کی مائیت آپ کے ساتھ ہو جائے۔ اور بخاری شریف میں جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کے شوق رکھتے ہیں، اور جو اللہ سے ملاقات کے شوق نہیں رکھتا اللہ بھی اس کے اس کی پرواہ نہیں۔ ملاقات کا شوق ہونا چاہیے نا، اللہ کی رضا چاہیے نہیں چاہیے، تو اس کام کو کرو یا نہیں شاہ کرا؟ صحابہ نے پھر 100% اس کام کو کیا، وہ میری ذمہ داری کو 100% جانتے تھے، وہ اللہ کے ساتھ نکلتے تھے اللہ نبی کی محنت کو سیکھنے کے لیے اور نبی کی زندگی کو سیکھنے کے لیے۔ آپ بھی نکلے ہیں، یہ تو جو وقت مارتا چلا یہ سال جو مانگے گئے اور پورا کرنا یہ چھوٹی چیز ہے، یہ تو اس کام سے مناسب پیدا کرنے کے لیے اللہ نے خلیفہ بنا، یہ ساری نسبتیں سب ختم ہو جائے گی۔ ارے تاجی کے تیاج کی نسبت، زاری کی راج کی نسبت، شوہر کی بیوی کی نسبت، حکومت کی نسبت سب ختم ہو جائے گی، لیکن جو قرآن نے بتایا خلافت نیابت ابدیت یہ ختم ہوگی یہ دنیا میں، تو اس کو لے کے چلو گا نہیں چاہتا، اس نسبتوں کو لے کے چلو، آپ اللہ کے خلیفہ ہو، اللہ کے نبی کے بھی خلیفہ ہو، تو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ خلافت کی نسبت کو سامنے رکھ کر چلتا ہے نہیں چلتا، چلے نہیں چاہتا، اس کے لیے وقت مانگا جاتا، ہر چیز کے لیے وقت ہے نا۔ بیوی کے ساتھ تمہارا تعلق ہو جائے اس کو وقت دو گے تو تعلق ہوگا نا، وقت نہیں دو گے تو وہ بھی تم نہیں پوچھے گی۔ بیٹی کے ساتھ تعلق وقت دو گے، حکومت کے ساتھ تعلق وقت ہو گے، تجارت کے ساتھ تعلق وقت دو گے نا، تو سب کو وقت دو تعلق ہوگا۔ اللہ جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے، دین کا کوئی حق نہیں ہے۔ سن سوچو تمہاری ذمہ داری کتنا حصہ تمہاری ذمہ داری میں جو نبی کی ذمہ داری دی ہے کتنا حصہ تمہارا، اور کتنے حصے کو تم پورا کر رہے ہو؟ سوچ رہا ہوں کتنے حصے کو تم پورا کر رہے ہو؟ چلہ تو اصل نہیں ہے، اصل تو اس کام پہ آنے کے لیے پوری زندگی ہے، پھر اللہ تمہیں دنیا میں جنت والی زندگی دیں گے، مزے کے دیں گے، اور آخرت میں تو جنت ملے گی۔ تو اللہ چاہتے ہو نا اللہ راضی ہو جائے اور دنیا کی زندگی بنا دے، آخرت بنا دے، تو اس کے لیے وقت فارغ کرو، قربانی دو گے نہیں چاہتا، نبی کی محنت اور نبی کی زندگی کو لے کر چلو گے نا، اللہ کے پیغام کو پورا عالم میں پہنچاؤ گے، پوری ساتھ کو اللہ سے بلاؤ گے انشاءاللہ۔ اور کیسے؟ سب کے ساتھ محبت۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ کبر کے انجیکشن لگاتا ہے، ہاں آپ حاکم ہیں اور یہ سب ہم حاکم ہیں، یہ سب محکوم ہے، اس کو میرا ماننا چاہیے، اس کو میرا۔ حالانکہ پرانے وہ ہیں جو پس سے چلے جائے اس راستے میں، جو اللہ سے لینے کے لیے اللہ کے منشا کو پہچانے اور طلب کے ساتھ لے، اور بندے کو شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ دے۔ اس لیے ساتھیوں کو تواضع کے ساتھ لے کر چلو گے نا، ڈانٹ پاٹ نہیں ہمارے کام میں ہے، شفقت و محبت کے ساتھ لے کر چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سخت مزاج ہوتے تو صحابہ دور آتے، آپ سخت مزاج نہیں تھے، آپ نرم مزاج تھے، آپ نے صحابہ کو شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ دیا تو سب جان دینے کو تیار ہو گئے نا۔ تو تین چیز خیال میں نے ایک چیز چھوڑ دیا، ایک تو یہ کہ اللہ پر کامل ایمان ہو، کامل یقین ہو، ضروری ہے کہ نہیں سب کے لیے؟ میرے لیے تو ضروری پتہ نہیں، آپ لوگ کے لیے ہے ضروری کے لیے؟ ارے بولو تو صحیح، ہم بول رہے ہیں آپ بھی بولو تو مزہ آئے گا نا، جب دونوں بولیں گے تو مزہ آئے گا۔ سب کی یہ ضرورت حاجت ہے، اصل حاجت ہے، کھانے سے پینے سے ہر چیز زیادہ یہ بڑی حاجت۔ تو ایک تو یقین کامل ہو، اور دوسری کیا چیز ہے؟ نبی کی نیابت سامنے ہو،
یہ تو سب شامل. اور تیسری چیز ہے لوگوں پر ہمدردی ہو, لوگوں کے لیے خیرخواہی ہو, بدلہ لینے والا فعل ہے ہمارے کام میں, اور معاف کرنے والا پاس ہمارے کام میں. سب کو معاف کر کے چلو بھلا, بدلہ تو نہیں لو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پہ گئے, مکہ والے سب ڈرے تھے, آج تو بدلہ لے گئے. میں نے ان کی چیتا کے کلیجی چبائے ہے, میں نے ان کی بیٹی کو طلاق دیا, آج تو چھوڑیں گے نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا سوچو, ہم نبی کی امت ہے, کہتے اے مکہ والو, ہم تمہارے ساتھ وہ معاملات کریں گے جیسے یسوع علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. کنویں میں ڈال دیا کچھ نہیں, کمرے میں بند کر دیا, عورت کو ساتھ کر دیا, ذرا کچھ نہیں ہوا, اللہ نے بچایا. اور جب وزیر بنے تو کیا ہوا, سب کو معاف کیا نہیں کیا, کسی سے بدلہ تو نہیں لیا, اسے بدلہ تو نہیں لوگے انشاءاللہ تعالیٰ. معافی کا جذبہ رکھو, معاف کرنے والا جنتی ہے. میں نہیں کہہ رہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. سب کے ساتھ تو ہمدردی کا جذبہ ہو, خیرخواہی, تین چیز, اللہ پر کامل یقین, نبی کی نیابت اور ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ ہو. پھر دیکھو اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا. پھر تم انسان ہو گئے, کہتے ہیں انسان ہوش میں آؤ, اللہ انسان بن کے چلو, پھر اللہ تمہارے ساتھ یہاں بھی ہوگا وہاں بھی ہوگا. کرو گے, اس کے لیے وقت مایا جاتا. اب اس کے لیے وقت تو دو گے, جتنے تقاضا جائیں اسے پورا کریں, جو کرے گا تو اللہ ہی. ہم نیت کے جیسے آپ ماشاءاللہ کیسے پرنس جاب ہے, ایک دم بیٹھے ہو ماشاءاللہ, یہ یہاں کا مجمع عجیب ہے ماشاء اللہ تعالیٰ. ہاں ہم تو فخر کرتے ہیں مدنی مسجد والے کا, ماشین کا مجمع بھی عجیب ہے, ایک آدمی بھی اٹھ نہیں رہا. تو انشاءاللہ تشکیل کے مکمل طریقے سے اعلان کیا انہوں نے, اس پہ بیٹھو گے تو کیسا فائدہ ہوگا. ہم سب محتاج ہیں, ہم اللہ کے محتاج ہیں, اور ہمیشہ اس سامنے اللہ دیکھ رہا ہے, ہماری سن رہا ہے, ہم کو جان رہا ہے. ہم دو ہے, اللہ ہمارے ساتھ, ہم اتنا بڑا مجمع ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس لیے ہم اللہ کو سامنے رکھ کے ہر کام کو کریں. کرو گے انشاءاللہ یہ سب دین بن جائے گا. اب اس کے لیے جو تقاضا ہے وہ پورا کرو گے. اس کے لیے ایک تو نقد تقاضا ہے کہ بھئی آج تین چلے کے لیے جو تیار ہے وہ آج ہے, ایک مہینے کے اندر ہے جو تیار ہے, کھڑے نقد تیار ہے ماشاء اللہ, کھڑے ہو جائیں, کھڑے جاؤ.